أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أرسلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أبابنا مكرم حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سالانہ عرس مبارک پر 3 روزہ تقریبات ہوتی ہیں. آج آپ کا تیسرا دن ہے. آج رات کو آپ کی اختتامی دعا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی اجمیری عثمان بن جلابی اجمیری غزنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو چند کلمات کہے ان سے آغاز کرتے ہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں سید اجمیر مخدوم امم مرکز پیر سنجر راہ حرم. کہ اجمیر کا سید ہے اور قوموں کا سردار ہے، مخدوم ہے. مرکز پیر سنجر راہ حرم، ان کی جو قبر مبارک ہے پیر سنجر کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے. پیر سنجر سے مراد جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. کہ آپ نے حضرت صاحب کے قبر مبارک پر چلہ فرمایا ہے اور آپ کی قبر مبارک پر بیٹھے آ کے 40 دن بیٹھے، اعتکاف بیٹھے مسجد شریف میں. جب 40 دن اعتکاف ختم کرنے لگے تو آپ نے حکم فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. چنانچہ دوبارہ بیٹھے اور 6 ماہ تک وہاں پر آج بھی آپ کا حجرہ اعتکاف موجود ہے. اور 6 ماہ کے بعد کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام کی سارا پیر کامل آرا رہنما. تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قبر انور سے جو فیض حاصل ہوتا ہے، جو نور ملتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ،
مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے، اور آپ اگر جنت کی کیاری میں بیٹھے یا جنت کی کیاری کے پاس بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی آ جائیں۔ جیسے ریاض الجنہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے یہ جنت کی کیاری ہے۔ جس طرح وہاں بیٹھتے، اسی طرح کسی اللہ کے ولی کامل مومن کی قبر پر بیٹھنے سے قرآن عزیز میں بھی ایک جگہ پر اس کا ذکر ہوا، جب اصحاب کہف دریافت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی موت عطا کر دی، تو جو اس وقت موحدین تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، انہوں نے آ کر کہا لنتخذن علیہ مسجدا، سورہ کہف میں فرمایا لنتخذن علیہ مسجدا، ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں۔ مسجد ہی بنانی تو آپ کہیں بھی بنا لو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے کامل بندے، اللہ کے ولی جو 3000 یا 4000 یا 6000 سال کے بعد دوبارہ اللہ نے بیدار کیا، تو ان کے مزار یا ان کی قبر کے پاس ہم مسجد بنائیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو مسجد جو ہے وہ کسی کامل کی قبر کے پاس ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے مزار کے پاس جو مسجد ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی، اور نبی کا مقام تو ولی سے بہت بلند ہے۔ نبی ولی بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ تو کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب وہ حضرت سیدہ مریم کے محراب میں داخل ہوئے نا، جب وہاں داخلہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وجدہ انتہا رزق، وہاں بے موسم پھل پائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر جناب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی عبادت کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا۔ اور پھر قرآن پاک کہہ رہا سورہ آل عمران کہ آپ نے زکریا کو وہاں بشارت دے دی یحییٰ۔ تو مرکز پیر سنجر را حرم بند ہائے کوثار آساں گیخت، جو مشکل کام تھے وہ آپ کی برکت سے آسان ہو گئے۔ رائے راجو جو جوگی تھا، جب آپ تشریف لائے، آپ کے جو مرشد گرامی تھے حضرت ابو سعید ابو الفضل، آپ نے حضرت کو 8 سال اپنی صحبت میں رکھا، اور 8 سال کے بعد فرمایا ہندوستان چلے جاؤ۔ مرشد کا آخری وقت آ گیا، تو کہتے ہیں اس وقت ان کا سر انور میری گود میں تھا، میرے مرشد کا۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا تمہیں نا میں ایک بات بتاتا ہوں، اسے کبھی فراموش نہ کرنا۔ کہتے میں نے ہوش کے کانوں سے سنا، آپ نے فرمایا جتنی اللہ کی مخلوق ہے، جتنے بھی انسان اور بندے اللہ نے پیدا کیے، نیک یا بد، ان سے جو بھی افعال سرزد ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق یا اس غرض کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو بندہ جس مقصد کے لیے پیدا ہے اسی طرح کے افعال سے سرزد ہونے، لہذا لوگوں کا گلہ نہ کرنا، گلہ چھوڑ دینا، اور جو بھی تیرے سے اچھا سلوک کرتا ہے سمجھ اللہ نے اسے اچھے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو برا سلوک کرتا ہے اس کے بارے میں تصور کرنا اللہ نے اس کو برائی کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا گلہ نہ کرنا۔ اور اسی طرح آپ کہتے ہیں میں اپنے استاذ، اپنے مرشد، اپنے ہادی کو وضو کرا رہا تھا۔
اچانک میرے دل میں ایک وسوسہ گزرا، ایک خیال گزرا کہ اب آزاد انسان، آزاد بندے ان لوگوں کی غلامی کیوں کرتے؟ کسی کا مرید ہو گیا، کسی کا شاگرد ہو گیا، سارے تو اللہ نے پیدا کیے۔ کہتے میں وضو کرتے ہوئے جب یہ بات میرے دل میں آئی تو میرے مرشد نے میری دل کی بات پر آگاہ ہو کر فرمایا، یہ جو تیرے دل میں وسوسہ آیا ہے، جو خیال آیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو سچی توبہ عطا فرماتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کی نگرانی یا کسی کی شاگردی عطا فرماتا ہے، اللہ کسی کو مرتبہ دینا چاہتا ہے، اسے سچی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مرتبہ دینا چاہتا ہے تو اسے سچی، اچھا ہم توبہ کرتے ہیں روز، استغفر اللہ رب العالمین، کسی نے توبہ کرنے کی دور کا نماز توبہ پڑھ لی، معافی مانگی سچی، یا اس نے کوئی صدقہ خیرات کر کے توبہ کر لی، یا جو بھی توبہ کے طریقے، جو اصل توبہ ہے، جو سچی توبہ ہے، وہ تو کسی سچے بندے سے ملے گی نا، کسی کامل سے ملے گی نا سچی توبہ۔ کہ جب وہ اس کی صحبت میں بیٹھے گا، وہ اسے اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کرے گا، تب اسے سچی توبہ نصیب ہوگی۔ اور مرشد نے کہا جب سچی توبہ اللہ کسی کو نصیب کرتا ہے تو کسی کے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ اسے سچی توبہ کا طریق بیان کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اس سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو مقرر کر رکھا ہے۔ کہتا ہے در زمین ہند تخم سجدہ ریخت، علامہ اقبال کہہ رہا ہے حضرت داتا کے بارے میں کہ زمین، ہندوستان کی زمین کو ہم نے در زمین ہند کی زمین میں سجدے کا بیج اگر کسی نے بویا تو وہ علی بن عثمان جلابی نے بویا ہے۔ اور علامہ کہتا عہد فاروق کا جمال اشتاق شد، عہد فاروق کو تو آپ جانتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم جب خلیفہ وقت تھے اور آپ کی خلافت خلفائے راشدین کا جو دور ہے 30 سالہ، اس میں سنہری دور ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کی جو خلافت مبارکہ ہے۔ تو علامہ کہتے ہیں ان کے جمال سے سیدنا فاروق اعظم کا جو دور مبارک ہے اس کی جھلک نظر آنے لگی۔ حق سے حرف ہوں بلند آواز شد، کہ ان کی آواز سے، ان کے الفاظ سے، ان کی زبان سے نکلنے والے حروف سے حق کا آوازہ بلند ہوا۔ پاسبان عزت ام الکتاب، یہ ام الکتاب کی عزت کے پاسبان، یعنی قرآن کو صحیح معنوں میں، قرآن کو اللہ کی منشا کے مطابق اگر کسی بندے نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کو نافذ کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں معجزت کیا ہے، تو وہ داتا گنج بخش لی میری ہے۔ کہتا ہے کہ از نگاہ خانہ باطل خراب، آپ کی نگاہ سے باطل کا خانہ خراب ہو گیا۔ باطل کا اس وقت سرگنا تھا، وہاں ایک رائے راجی جوگی تھا جو لوگوں سے جادو ٹونا کرنے کا وہ پیسے لیتا تھا، یا یوں کہہ لیں ان سے بتا لیتا تھا۔ آپ نے جا کے ڈیرا لگایا راوی کے کنارے، کوئی بحال کوئی شے نہیں بنائی۔ ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ دودھ کی بالٹی لے کر جا رہی۔ آپ نے اسے پوچھا کہ میں کدھر جاتی؟ اس نے کہا یہاں ایک جوگی ہے، اگر بھینسوں کا دودھ اس کو نہ دے تو بھینسیں جو ہیں ان کے دھنوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو یہ جو دودھ ہے ان فقیروں میں، درویشوں میں بانٹ دے، میں دعا کروں گا تیری بھینس دودھ بھی زیادہ دے گی، کیڑے بھی نہیں پڑے۔ چنانچہ اس نے بانٹ دیا، اور وہ بنیاد تھی۔ آج 978 یا 980 81 عمر سے بات ہو رہا ہے، جتنے نسلی گوالے ہیں جو دودھ کے کاروبار سے منسلک لوگ ہیں، وہ ان 3 دنوں میں اپنا دودھ جو ہے ادھر داتا کی نگری میں پیش کرتے ہیں اور سارا سال اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو
رائے راجو آیا، اس نے کہا جناب یہ آپ نے کیا کیا، میرا کاروبار خراب کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کوئی کاروبار نہیں خراب کیا، میں نے اس کو کہا درویشوں کو ملا دو، صدقہ کرو، صدقے سے اضافہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یہ تو دوسرے درویشوں میں بانٹ دیا تو دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کی تبلیغ سے، آپ کی تربیت سے، آپ نے اسے دشمنی نہیں کی، اس سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، اس کو پاس بلایا، اس کو کنوینس کیا، اس کو تبلیغ فرمائی، وہ ہندو سے مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ نے اس کی تربیت فرمائی تو وہ آپ کا جانشین ہوا، اور شاہ کی ہندی کے نام سے کہتے آج نگاہش خانہ باطل خراب۔ یہ جو کچھ آپ کے چاہنے والے تھے انہوں نے باٹی دروازے کا نام حجویری دروازہ رکھ دیا کہ بزرگ یہاں ہیں اور دنیا آتی ہے تو اس کا نام دروازے کا جو ہے وہ حجویری دروازہ۔ تو جو بھٹی وہاں رہتے تھے انہوں نے کہا یہ تو بڑی جاتی ہے، اور بڑا شور شرابہ کیا۔ آپ کو پتہ چلا آپ ان کے پاس چلے گئے، حالانکہ وہ ہندو تھے اس وقت۔ آپ نے جا کر ان سے کہا بھائی تم نسلوں سے یہاں رہ رہے ہو، صدیوں سے یہاں رہ رہے ہو، دروازے پر تمہارا حق ہے، ہمارا کوئی حق نہیں، تو یہ تمہارے نام سے ہی رہے گا، لہٰذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اجمیری دروازہ۔ یا آپ کی تربیت سے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کی حسن انداز سے اتنے متاثر ہو کہ سب نے کلمہ پڑھ لیا اور دار اسلام میں داخل ہو۔ آج نگاش خانہ باطل خراب، علامہ کہتا ہے خاک پنجاب از دبے ہو زندہ گشت، پنجاب کی سرزمین ان کے دم سے زندہ ہو گئی، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کا راج ختم ہوا، وہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ صبح باز بہرے اٹھتا بندہ گشت، ہماری صبح ان کی مہربانی سے تازہ ہو گئی ہے، تابندہ ہو۔ عاشق و ہم کا سن تیار عشق، عشق کا وہ بیج بویا انہوں نے، از جبینش آشکار اسرار عشق، ان کی پیشانی سے جو عشق کے اسرار ہیں وہ نمودار ہوئے اور وہ ظاہر ہوئے۔ تو آپ کا جو دور مبارک ہے 500 یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ 500 ہجری آپ کا دور ہے۔ حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے، آپ کے وصال کے 5 سال کے بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک ولادت ہوئی، اور اس قدر آپ کی تعلیمات کا جو شور ہے، آپ کی تعلیمات کا جو فیض ہے، اس قدر عرب و عجم تک پھیلا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم نے کہا اگر میں علی اجمیری کا زمانہ پا لیتا تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا، اس قدر مقام تھا۔ اور یہ جو حضرت علی اجمیری ہے، آپ نے کتنی کتابیں لکھی، کچھ کتابیں آپ کو چوری ہو گئی۔ کہتے میں نے ایک اشعار کا دیوان لکھا اور میں نے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو دیتا اس کو چھاپ دے، اس وقت ظاہر مخطوطے ہی تھے، پریس نہیں تھے۔ تو ایک بندہ ہے، اس نے کہا کہ یہ مجھے ذرا دکھائیں، میں پڑھ لوں اس کو۔ کہتے مسودہ لے گیا اور جا کے اپنے نام سے چھاپ دی۔ پھر ایک اور کتاب میں نے لکھی اسرار کے نام سے، وہ بھی بندہ آیا، اس نے کہا مسودہ ذرا جا کے اپنے نام سے چھاپ دی۔ پھر میں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ جو کتاب ہے نا کشف المحجوب، آپ کے ایک مرید تھے، اس نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے تصوف کے حوالے سے کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہے، تصوف کیا ہے، فقر کیا ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں، اس بندے کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہ کتاب تحریر فرمائی، اور پھر ایسی یہ ہمامیر کتاب بنی۔ اس میں حضرت نے اپنے تعلیمات کو، ظاہر ہے اس وقت تو اتنا نظام نہیں تھا یہاں، تو حضرت داتا گنگو سنگھ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی تعلیمات اس کتاب کے ذریعے. آپ اس وقت جو صوفی تھے نا، صوفیاء کے بڑے مشرب تھے، بڑے مسلک تھے. آپ نے تصوف پر جب رسالہ تحریر فرمایا، اسباب تصوف پر، اس میں آپ نے صوفیاء کے 3 قسمیں بیان کی. کہ ایک ہے صوفی جو واصل باللہ ہوتا ہے، جو تقوی، پرہیزگاری اور شریعت کی پاسداری سے اللہ کا قرب پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ایک ہوتا ہے متصوف کہ وہ اس صوفی کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا کہ میں بھی صوفی بن جاؤں. کہتے ہیں یہ بھی اہل حق میں سے ہے. اور تیسرا کہتے ہیں متصوف کون ہے؟ کہتا ہے نہ صوفی ہوتا ہے نہ متصوف ہوتا ہے، وہ صوفیاء کا لبادہ ہوتا ہے. وہ صوفیاء کے انداز کو اپناتا تھا کہ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے، لوگوں کا مال ہڑپ کرے. آپ فرماتے ہیں یہ بھیڑیا ہے، بھیڑیا جو شریعت کی لبادے میں لوگوں کو لوٹتا ہے، نقصان کرتا ہے. اور یہ بات آپ نے آج سے 1000 سال پہلے لکھی. آپ اندازہ کریں کہ 1000 سال پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے تھے اور یہ کیفیت تھی لوگوں کی. تو 1000 سال کے بعد تو ابتری کہاں تک پہنچی ہوگی اور بدماشی، گنڈا گردی کہاں تک پہنچی ہوگی کہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، تصوف کے نام پر، تویز گنڈے کے نام پر، دم درود کے نام پر کس طرح کی دکانداریاں ہیں. اور آپ نے ان ساری دکانداریوں کا دروازہ بند کیا. 1000 سال پہلے کی کتاب ہے، نام ہے کشف المحجوب. محجوب کہتے ہیں حجابات جب کسی چیز پر دے دے نا، یہ مائک جو ہے محجوب ہو گیا. اب اس کے اوپر ایک اور پردہ دے دے تو اور محجوب ہو گیا، اور پردہ دے دے اور محجوب ہو گیا، اور پردہ دے دے اور محجوب ہو گیا. یعنی آپ نے کیا کیا؟ کتاب لکھی کشف، پہلا حجاب اتارا، دوسرا اتارا، تیسرا اتارا، چوتھا اتارا، یہاں تک کہ آپ نے تصوف سے سارے حجابات اٹھائے. اور اسی وجہ سے حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے آپ کے وصال سے 200 سال کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اگر کسی کو مرشد نہیں ملتا یا اگر کسی نے کوئی تصوف کا، طریقت کا رستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا معیار جو علی حجویری نے کشف المحجوب میں قائم کیا ہے اس سے بہتر کوئی معیار نہیں. اور اس لیے میں کہتا ہوں جن لوگوں کو بڑا جادو ہوتا ہے، بڑا ٹونا ہوتا ہے، بڑے وہ یہ جاتے ہیں دم درود کرانے، وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں. آپ چوروں سے بچ جائیں گے، آپ فراڈیوں ڈکیتوں سے بچ جائیں گے. اور آپ کا خود یہ حال تھا. آپ نے اپنا مشرب ایک بیان کیا، بائی مستانی کا ایک قول نقل کیا. بائی مستانی کے بارے میں لکھا کہ بھئی ان کو پتہ چلا کہ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی نیک صالح پرہیزگار بندہ اس علاقے میں آیا ہے. کہتے ہیں دور کا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے. وہ بندہ مسجد سے نکل رہا تھا. جب مسجد سے نکل رہا تھا تو دیکھا کہ اس بندے کے منہ سے لعاب نکل رہا ہے، رال نکلی، اور وہ رال میں سیدھی مسجد کے فرش پر جا کر گئی. بھائی مستانی کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے منہ کے لعاب سے مسجد ملوث ہے، جس کے منہ کے لعاب سے اللہ کا مقدس گھر محفوظ نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کہتا میں نے اسے ملا بھی نہیں، واپس آ گیا. جب واپس گھر آیا رات کو سویا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور آپ نے فرمایا بھائی دین تم نے بہت بڑا کام کیا ہے. یہ جو کام ہے کہ ولی کون ہے، ولایت کیا ہے کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے سب کچھ، وہی ولی ہے. جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، جس کا چہرہ شریعت کے مطابق نہیں، جس کا لباس شریعت کے مطابق نہیں،
جس کا ڈیرا شریعت کے مطابق نہیں، جس کے رسم و رواج شریعت کے مطابق نہیں، کہا وہ ولی ہو سکتا؟ بظاہر کہا باجی تم نے ایسا کام کیا ہے، تم نے تو میرے دین کو زندہ کر دیا، بظاہر تو ایک کام کیا، کیوں کہ اگر تو تیرے جیسا بندہ جا کے اس کو ملتا، اس بندے کی دستبوسی کرتا تو زمانہ اس کے پاس آتا اور لوگوں کو بتاتا ہے میرے پاس تو باجزید آیا زیارت کے لیے، اس کی دکانداری چمک جاتی۔ تو نے اس کی جہالت کو اشکار کیا ہے، تو نے بتایا کہ اس کے منہ کے راڑ سے مسجد کا تقدس پامال ہوا ہے، لہذا وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور تو اس کو چھوڑ کے آ گیا ہے۔ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اللہ تمہیں ایک مقام عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے خواب میں بتایا باعث مصطفی، پھر باعث مصطفی کہتے ہیں اللہ نے پھر مجھے وہ مقام دیا جہاں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی باتیں لے کر، ایک آخری بات میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ میں آج اس بات فقر کے حوالے سے چاہتا تھا کچھ باتیں آپ کو بیان کروں۔ آپ کہتے ہیں ایک درویش کو ایک بادشاہ سے ملاقات ہے، بادشاہ نے درویش سے کہا یار مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا بھی میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں، تو تو میرا غلام ہے، آقا کو غلام سے نہیں مانگنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بات ہے؟ درویش نے کہا دیکھو میرے دو غلام ہیں، ایک میرا غلام ہے حوث ہرس دنیا، دنیا کا لالچ میرا غلام، اور تو دنیا کے لالچ کا غلام ہے، گویا تو میرے غلام کا غلام ہے، میں تم سے کیا مانگوں کہ میں نے دنیا کا لالچ چھوڑ رکھا ہے، اور لالچ تو روز میرے پاس آتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تمہیں یہ دے دوں گا وہ دے دوں گا فلاں۔ نے کہا میں نے اسے طلاق دے دی ہے، میں نے اسے اپنے دل سے نکال دیا ہے ہرس دنیا کو، اور تو اس کا غلام ہے۔ اور کہا دوسرا غلام ہے میرا طول عمل، لمبی امیدیں، ہر بندہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہے، کل یہ ہو جائے گا، سال کو یہ ہو جائے گا، 2-4 سال میں یہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کہا مجھے تو کل کا پتہ نہیں، تو پرسوں کی بات کرتا ہے، لمبی بات کرتا ہے، یہ تو میرے غلام ہے، اور یا بادشاہ تو میرے غلاموں کا غلام ہے اور مجھ سے کہہ رہا مجھ سے کچھ مانگو، تو مجھے کیا دے سکتا ہے؟ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آپ صاحب مذہب، یعنی آپ مجتہد صوفی، آپ کا جو تصوف ہے ویسے نہیں کہ لکیر کا فقیر ہے۔ آپ نے ایک بات پڑھی، مجھے بڑا دلچسپ پڑھی ہے، پڑھ کے میں پیچھے بھی بیان کر کے مدینہ مسجد میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں، ذرا توجہ سے سنیں، بات ختم کرتے ہیں۔ ایک اختلاف ہے صوفیاء کا، علماء کا، کہ فقیر افضل ہے یا غنی افضل۔ آپ کا خیال ہے کہ نہیں، غنی افضل نہیں، فقر افضل ہے، فقیر افضل۔ اور اس کی دلیل آپ نے کیا؟ کس نے کہا دیکھو جو غنی ہے، جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ضروریات زندگی ہے، وہ اس کو جو ملا ہے نا، نعمت ملی، اس پر کیا حکم ہے کا شکر کرے، اور پھر جب شکر کرے گا تو کیا ملے گا کا قرآن میں کہ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تو میرا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یعنی اگر ایک نعمت ہے پہلے، پھر شکر ادا کیا تو نعمتیں کتنی ہو گئی؟ دو نعمتیں ہیں تو شکر ادا کیا کتنی ہو گئی؟ 4۔ یعنی شکر نعمت پر انعام نعمتوں میں اضافہ ہے۔ اب آئے فقر کی طرف کہ جس کو فقر ملا، جو فقیر ہے، ظاہر فقر وہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پاس نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، فقر ہے، روٹی نہیں کھائی، بھوکا ہے، تو کیا کرے گا؟ کا صبر کرے کا صبر کرنے پر کیا ملتا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کوئی غنی بنا پر شکر کرے تو نعمتیں بڑھ جائیں، جبکہ فقیر فقر پر صبر کرے تو اللہ مل جائے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے صابر جو ہے، فقر جو ہے، یہ غنا سے 1000 درجے افضل اور بہتر ہے۔ کہتے ہیں غنی، اصل غنی تو اللہ ہے، اور باقی غنی تو مجازی غنی ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، لیکن اصل
غنی تو اللہ ہے، باقی ساری مخلوق فقیر ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ خود کہتا ہے اللہ غنی ہے، تم سارے فقیر ہو، یہ تم محتاج ہو اللہ کے، تو ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ یا اللہ اگر تو دے تب بھی راضی ہے، نہ دے تب بھی راضی ہے، اور ہم تیری عطا پر شکر بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔